بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چار سو اللہ کی رحمت کا بادل چھا گیا، چار سو اللہ کی رحمت کا بادل چھا گیا، پھر محمد کی ولادت کا مہینہ آ گیا. کس نے دی فاران سے اللہ اکبر کی صدا، کس نے دی فاران سے اللہ اکبر کی صدا، نعرہ تکبیر سے سارا جہاں تھرا گیا. خود بخود مٹنے لگا، خود بخود مٹنے لگا جھوٹے خداؤں کا فریب، کفر کے ماتھے پہ گھبرا کر پسینہ آ گیا، پھر محمد کی ولادت کا مہینہ آ گیا. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس مقدس رات میں، رات مقدس اس لیے ہو گئی کہ اس رات کی نسبت ذکر رسول سے ہو گئی. ہر چیز کی قدر نسبت کے اعتبار سے اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. راتیں تو وہی ہیں جو گزر رہی ہیں، لیکن یہ لمحات، یہ مبارک ساعتیں اور یہ مبارک رات جو گزر رہی ہے، یہ آقائے کائنات فخر موجودات تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے یہ رات منور ہو رہی ہے. آپ نے گلشن مصطفیٰ کے چہکتے ہوئے بلبلوں سے، ان بچیوں سے، بچوں سے گلہائے عقیدت سماعت فرمائے. کسی نے حدیث سنائی، کسی نے نعت سنائی، کسی نے قرآن کریم کی تلاوت سنائی، کسی نے مکالمے کی شکل میں بڑی قیمتی باتیں بتائیں. یہ بچے کل کے بڑے ہوں گے، آج یہ بچے ہیں، کل یہ بڑے ہوں گے. ان کی نشو و نما اور ان کی تربیت جب آقائے مکی مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کے دائرے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جب ان کی تربیت ہوگی تو یہ جب بڑے ہوں گے، یہ بڑی ہوں گی بچیاں، تو اپنے گھر کو گل و گلزار کرنے والی ہوں گی اور اپنے گلشنے، اپنے گھر کے گلشن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روشن کرنے والی ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے اس مکتب کو بے انتہا قبول فرمائے اور آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے یہاں حاضری کو بے انتہا قبول فرمائے. دیکھیے، ہماری اور آپ کی پورے عالم کی انسانوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک دین میں رکھی. دین زندگی میں ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، اور دین زندگی میں نہیں ہوگا تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. چاہے ہم عہد ثریا پر ہوں، ترقی کی راہ پر، حکومت پر ہوں، حکومت کی کرسی پر بیٹھے ہوں، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کا دین ہمارے پاس نہیں ہے، وہ تہذیب نہیں ہے، تو ہم حکومت کی کرسی میں بیٹھ کر ظالم تو بن سکتے ہیں، کبھی حکومت پا کر کے بھی دنیا میں اندر امن و امان پھیلا نہیں سکتے. امن کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابعدار ہوں. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو معمولی نہ سمجھیں. ہمارے دل و دماغ میں یہ آتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کا جلسہ تو ہے. ہمارے بہت سے دیندار لوگ شرکت نہیں کرتے، بہت سے لوگ جو بیچارے دیندار ہوتے ہیں لیکن وہ شریک نہیں ہوتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے. یہ بہت بری بات ہے. میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا ہے
اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ قرآن میں فرمایا وَأَسْبَغَ نِعْمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، میں نے انسان کو ظاہری اور باطنی نعمتوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ یہ پیشانی کے بال سے لے کر پیر کے ناخنوں تک اگر کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ دین، ایمان کی دولت ہے۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمارے استاد گرامی حضرت مرحوم صاحب کا شعر ہے، آپ نے ایک مکتب میں فرمایا ملی ایمان کی دولت ہمیں جن کی ہدایت سے، ملی ایمان کی دولت ہمیں جن کی ہدایت سے، کرو مرحوم ان پر تم یہ جانے نہ تو سکتے۔ مرحوم فرما رہے ہیں کہ اپنی جان بھی اگر نچھاور کر دو اس ایمان کے صدقے میں تو سستا سودا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اپنی ہر مصروفیت کو پہلے اس کو دبا کر کے، اپنی ہر مصروفیت اور مشغولیت کو چھوڑ کر کے یہ نونہال، یہ چھوٹے ننھے منھے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے تھے، ان بچوں کو حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ آپ نے خود چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم سکھائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے خادم ہیں، 10 سال کی عمر کے ہیں، آپ نے 10 سال ان کی خدمت میں گزارے ہیں۔ چھوٹے سے بچے کئی سال گزارے ہیں، اور آپ نے خود فرمایا، حضور کو خود فرماتے تھے، دسترخوان میں بیٹھاتے، بیٹھنے کا ادب سکھاتے، کھانے کا ادب سکھاتے۔ حضور فرماتے کل ما یلیک، اے انس جو تمہارے پاس ہو آگے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ مت پھیلاؤ۔ پورے برتن میں بچے ہاتھ پھیلاتے، کہیں ادھر سے اٹھاتے کہیں ادھر سے اٹھاتے۔ حضور ان کو ادب سکھا رہے ہیں، انس تم اپنے سامنے سے کھاؤ، جو تمہارے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ، ادھر ادھر پورے برتن میں ہاتھ مت گھماؤ۔ یہ ادب سکھایا، اور ایسے طریقے سے سکھایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ چند سالوں تک ان کی خدمت میں رہا۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا نہ کبھی ڈانٹا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھی۔ استاد اکرام بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نبوی طریقے پر سکھائیں۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیار محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اور رافت اور رحمت کے ساتھ بچوں کو وہ تعلیم دی ہے کہ پوری زندگی آپ کی محبت کو یاد رکھنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ بچوں کے مکتب کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ بچوں کے مکتب کو ہم سمجھتے ہیں بچوں کا پروگرام ہے، کوئی جلسہ ہوتا تو جاتے، کوئی اجتماع ہوتا تو جاتے، وہ تو جلسہ بچوں کا جلسہ ہے۔ میرے بھائیوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقولہ ہے انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، اس چیز کی طرف دیکھو کہ کیا کہی جا رہی ہے، اس شخص کی طرف مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے۔ کہنے والے یہ بچے تھے، لیکن باتیں کتنی قیمتی ہیں جو ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، بہت سے علماء کو یاد نہیں ہے، غسل کے فرائض تک ہمیں یاد نہیں ہے صحیح، اور ہم برسہ برس سے نماز پڑھ رہے ہیں، دعائے قنوت ہمیں یاد نہیں ہے، التحیات ہماری صحیح نہیں ہے، لیکن اپنی نمازوں پر قناعت کیے ہوئے اور اپنے دین پر قناعت کیے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ بچوں کے جلسے ہیں، اس میں ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان بچوں کے جلسے میں سن کر کے ان کی دعائے قنوت یاد کرنے کی انہیں توفیق ہوئی اور اپنی نماز صحیح کرنے کی توفیق ہوئی کہ آج ہم 70 سال کے ہیں اور 60 سال کے ہیں، ہماری دعائے قنوت یاد نہیں ہے، اور یہ بچی اتنے شاندار انداز سے دعائے قنوت سنا رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر احسان جتلایا ہے۔ باپ کیا احسان جتلایا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ کی بعثت کا ذکر ہے۔ آپ جب تشریف لائے ہیں تو دنیا کا نقشہ کیا تھا؟ نقشہ آپ سماعت فرمائے، مختصر سا نقشہ یہ تھا کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسا ماحول 550 سال تک نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 550 سال کا زمانہ گزرا جس میں کوئی نبی نہیں آیا۔ دنیا انسانیت بھٹک چکی تھی، اللہ کو بھول چکی تھی، شرک میں مبتلا ہو چکی تھی، انسان کا دشمن بن چکا تھا، ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا تھا، ناک کے لیے، اپنے تکبر اور گھمنڈ کے لیے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے 40 سال تک جنگیں چل رہی تھی۔
اونٹ کے پانی پلانے میں لڑائی ہو جاتی اور ایک سردار سے پہلے دوسرے سردار نے اگر اس کے اونٹ نے پانی پی لیا تو اس سے کہتا آنے والے اپنی اولاد سے کہ سنو فلاں قبیلے کے سردار نے پہلے اونٹ کو پانی پلا دیا تھا، میری اس نے توہین کر دی، اس سے لڑائی کرتے رہنا اور جب تک تم زندہ رہنا تم لڑنا اور تم آنے والے اپنی اولاد کو نصیحت کرنا کہ وہ اس کا بدلہ لیتا ہے۔ ایسی جہالت کے معمولی چیزوں میں جنگیں ہو جایا کرتی تھیں اور لوٹ مار خسوٹ جس کا جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا رہا تھا، جہاں جس کو ملا، جو عورت کی تو کوئی عزت ہی نہیں تھی، کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، عورتوں کا کوئی وقار نہیں تھا سماج میں، لڑکیوں کو بعض قبیلوں میں تو یہ رواج تھا کہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے وقت جب میں جہالت پہ تھا، میرے سامنے میری بچی پیدا ہوئی، میری بیوی حاملہ تھی، میں سفر میں چلا گیا اور میں جب واپس آیا تو میری بیوی نے چھپایا مجھ سے اور بچی پیدا ہو گئی، وہ دوسرے کے ہاں اس کو رکھ دیا اور مجھے نہیں بتاتی تھی۔ میں قبیلے کا سردار تھا اور سردار ہونے کی حیثیت سے میں کسی بھی میرے سامنے بچیوں کو دفن کروا دیتا تھا کہ ہمارے قبیلے اور خاندان میں کوئی بچی نہ پیدا ہو تاکہ ہم کسی کو داماد بنائیں اور ہم اس کے سامنے ہمیں جھکنا پڑے، اس ناک کی وجہ سے اپنی بچیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ فرمایا میرے بھائی بزرگوں دوستوں، وہ بچی چھوٹی بڑی ہوئی، 2-4 سال کی ہو گئی، وہ دوسرے محلے میں بیوی نے رکھ دیا تھا، اس کو پتہ چلے گا یہ ظالم باپ ہے، لیکن وہ بچی محلے کی سمجھ کر اس سے بہت محبت کرنے لگا۔ بیوی کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید یہ بچی سے بہت محبت کر رہا ہے، اب یہ اس کو دفن نہیں کرے گا، تو ایک دن اس نے دھیرے سے بتا دیا کہ آپ جانتے ہیں یہ بچی کس کی ہے؟ کہنے لگے یہ بچی آپ کی ہے، جب آپ گئے تھے میں حمل سے تھی، یہ بچی پیدا ہوئی اور میں نے پڑوس میں رکھ دیا تھا، اب آپ اس سے بہت مانوس ہو گئے ہیں تو میں یہ بتا رہے ہیں۔ بس یہ بتانا تھا کہ ان کا موڈ پورا آف ہو گیا، پریشان ہو گئے اور وہ بچی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی، اس کو فوراً تیار کیا۔ وہ واقعہ اس صحابی نے، نام تو مجھے پکا یاد نہیں ہے، وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور نے 3 مرتبہ اس واقعے کو سنا اور وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اس واقعے کو سناتے تھے کہ یا رسول اللہ ایمان لائے بعد میں۔ تو فرمایا اس بچی کو میں لے گیا اور بچی کو جب لے گیا راستے میں وہ بچی بول رہی کہاں لے جا رہے ہیں، چھوٹی توتلی سی زبان، 4 سال کی بچی، کتنا محبت کرنے لگتا ہے آدمی اس سے۔ وہ لے جا رہے ہیں، کہہ رہے تھے عید میں لے جا رہے ہیں، نانی کیا لے جا رہے ہیں، وہ کچھ بولتے نہیں۔ جنگل میں جا کے گڈھا کھودا، گڈھا جب کھود رہے ہیں پوری داستان بتاتے ہیں کہ میری داڑھی میں جب گرد و غبار پڑتی تو وہ جھاڑتی کہ ابو جان آپ دھوپ میں کیوں کھود رہے ہیں گڈھا؟ جب گڈھا کھود دیا مجھے اس پر ڈالنے لگے تو میں نے کہا، بچی مجھ سے کہتے رہی ابھی یا ابھی، ہے میرے ابا کیوں ڈال رہے ہیں آپ، میرا کیا قصور ہے، میں آپ سے کبھی سامان نہیں مانگوں گی، آپ سے کبھی چیز نہیں مانگوں گی، آپ مجھے گڑھے میں نہ ڈالیے۔ فرمایا میں برابر بچی چیختی رہی، چلاتی رہی، یا رسول اللہ میں اتنا سخت دل تھا صرف اس بنا پر کہ بچی سے محبت بھی تھی، مجھے بھی احساس ہو رہا تھا۔ بچی جب آدھی چلی گئی گڈھے میں اور میں نے اس کو پورا گڈھا بھر دیا اور اس کی تھوڑی سی گردن رہ گئی، وہ کہہ رہی ابو مجھے نکال لیجیے، میں کبھی ذکر نہیں کروں گی۔ اور فرمایا رسول اللہ میں نے اس کو پورا دفن کر دیا۔ وہ بچی چلاتی رہی اور چیختی رہی، مجھے ذرا بھی رحم نہیں آیا اور اس کی سانسیں بند ہو گئی، میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ میں واپس آ گیا صرف اس بنیاد پر کہ میں سردار تھا، میں دوسری کی بچیوں کو میں نے دفن کروایا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ واہ جب تمہاری بچی کا مسئلہ آیا تو سردار کیوں ہے بزدل ہو گیا، صرف اس کہنے کی بنیاد پر میں نے اپنی بچی کو دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ میرا کیا حال ہوگا، یا رسول اللہ میرا کیا حال ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ یہ واقعہ، پورے صحابہ رو رہے تھے، دہاڑے مار کر رو رہے تھے، ایسے سنگ دل ہو گئے تھے ہم کہ اپنی بچیوں کو اس لیے دفن کر دیتے تھے کہ ہم کسی کے سامنے ہمیں جھکنا نہ پڑے۔ ایک بہت تفصیلی میدان ہے، تفصیلی واقعہ ہے نبوت سے پہلے کا، حضور کی بعثت سے پہلے۔ یہ تو معاملہ لڑکیوں کے دفن کرنے کا تھا اور عورتوں کی بھی کوئی قدر نہیں تھی، کوئی بیوہ ہو گئی تو اسے منحوس سمجھ کر باہر پٹک دیا جاتا، باہر کے کمرے میں رہتی، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اس کو یہ کہا جاتا کہ تم منحوس ہو، تمہاری وجہ سے شوہر ختم ہو گیا، اب تمہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ تم زینت کے ساتھ یا کسی انداز سے اور خوشدلی کے ساتھ جی سکو، اب تم گھٹ گھٹ کر کے جیتی رہو یا کہیں بھی چلی جاؤ، ہمارا کوئی مطلب نہیں۔ ایسے ماحول میں
آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا کے مکی صاحب الاولاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، رحمت للعالمین سرکار مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ قرآن نے اس آیت کے اندر اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا۔ ایسی انسانی ایسی بھیانک گھٹا ٹوپ اندھیریاں چھائی ہوئی تھی، انسانیت بلک رہی تھی، جانوروں سے بدتر ماحول تھا، ہر قوی طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا، عورتوں کی کوئی نشانے بازی، غلاموں کو باندھ کر کے نشانہ سیکھا جاتا تھا، جو غریب قسم کے لوگ تھے ان کو مار کر کے نشانہ سیکھتے تھے، وہ سرداروں کے لڑکے ان کو پیڑوں سے باندھ دیتے اور نشانہ کرتے اور ہنستے، ان کی کوئی آنکھ پھوڑتا، کوئی ان کے ناک میں مارتا، کوئی کان میں مارتا، یعنی ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ جس طرح جانوروں کے ساتھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ انسان آپس میں طاقتور شہزادے قسم کے سردار قسم کے لوگ غریبوں کے ساتھ کے برتاؤ کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں سسکتی اور بلکتی ہوئی انسانیت کو اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور ایک دنیا میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ محمود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ایک دنیا میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ سسکتی بلکتی ہوئی انسانیت کو اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ قدر و عزت عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے مظلوم بچی کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے وہ جنتی ہے، وہ جس نے ایک بچی کی پرورش کی اور اس کو پال پوس کر بڑا کیا۔ فرمایا میرے پاس قیامت کے دن اس طرح ہوگا جس طرح دو انگلی قریب قریب ہے، جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ فرمایا جس کے دو بچیاں ہوں، فرمایا ہاں دو بچیاں، جس کے تین بچیاں ہوں، یہ بچیوں کی فضیلت بیان فرمایا، بچیوں کو مقام دیا۔ جو صحابہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، وہ بچیوں کی پیدائش میں خوشی منانے لگے۔ ہر آدمی سوچنے لگا کہ کاش کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہو۔ آج بھی عرب کے معاشرے میں بچیوں کو محبوب سمجھا جاتا ہے۔ جس کے گھر میں زیادہ بچیاں ہوں وہ فخر کے ساتھ کہتا ہے الحمدللہ میرے یہاں اتنی بچیاں ہیں۔ لیکن ہم تو یہاں بہت سے لوگ بچیوں کو برا سمجھتے ہیں، کئی بچیاں ہو گئی، کیوں؟ ہم نے معاشرے کو بگاڑ دیا ہے۔ شادی بیاہ جہیز کی سماجی لعنت کے گرفتار ہونے کی بنیاد پر عورتوں اور بچیوں کو ہم گناہ سمجھنے لگے ہیں، ورنہ بچیاں گھر کی رحمت۔ بچوں سے زیادہ محبت بچیوں میں ہوتی ہے۔ بچے تو ایسا ہے کہ باپ کو پتہ نہیں صحیح طور پر اس کے، اگر آپ نے دین سکھایا ہے تب تو بچے قدر کریں گے، اور اگر آپ نے دین نہیں سکھایا ہے تو بچی ہے تو بیچاری دین سیکھتی ہے تو بھی، اور نہیں سیکھتی ہے تو بھی اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے۔ بچیاں اپنے ماں باپ کے لیے تڑپ جاتی ہیں۔ سسرال میں اگر ان کے ماں باپ کو، ان کے بھائیوں کو ذرا بھی کوئی نکیر کرتا ہے تو ان کے دلوں میں تیر جیسا لگتا ہے۔ اس لیے میں معاشرے میں بار بار نکاحوں کے بیان میں کہتا ہوں کہ خبردار، اگر آپ کو حسن معاشرت اچھی زندگی گزارنا ہے تو بچے کے جو آپ کی بہو آئی ہے گھر میں، اس کے گھر والوں کو کبھی نکیر مت کرنا۔ جو بچی سب کچھ برداشت کرتی ہے اپنے بھائی اور اپنی بہنوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے ذرا بھی برائی برداشت نہیں کرتی، یہ بچیوں کی ایک صفت ہے۔ لیکن آج ہم بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو مٹھائی تقسیم نہیں کرتے، اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو صاحب بڑی خوشی مناتے، جبکہ صحابہ کا الٹا معاملہ تھا، بچی پیدا ہوتی تو زیادہ خوشی مناتے۔ الحمدللہ ہم تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بچی پیدا ہوئی تو ہم عمرے میں گئے، ہمارے گھر میں عمرے میں ہم کو بھیجا کہ ہمارے یہاں ماریا جس نے پڑھا ماشاءاللہ یہ پیدا ہوئی، تو ہم نے اس کا بہت دھوم دھام سے عقیقہ کیا اور اس کی خوشی میں ہم عمرے میں گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ہی بچیاں میں خوشی منانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بچہ پیدا ہوا تو ہم نے عقیقہ کر کے وہیں تقسیم کر دیا، دعوت نہیں کی۔ دوسرے نمبر، اور بچی پیدا ہوئی تو خوشی منائی ہے، اسی لیے لوگوں کو بھی بتایا کہ الحمدللہ بچی کی پیدائش میں ہمیں بہت خوشی۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ جب بچے چھوٹے چھوٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات سے جب واقف ہوں گے تو ہم ان کو زحمت نہیں سمجھیں گے بلکہ رحمت سمجھیں گے۔ ایسے ماحول میں قرآن کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر۔ احسان تو پوری دنیا پر ہے لیکن خاص طور پر جو ماننے والے ہیں ان پر احسان ہے، کیونکہ احسان تو انہی کو جتلایا جاتا ہے جو مانتے ہیں۔ تو اہل ایمان پر بہت بڑا احسان فرمایا اللہ نے، ایک رسول مبعوث فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، جس کا کام کیا تھا؟ جو آیتوں کی تلاوت کرتا تھا، قرآن کو پڑھ کر کے سناتا تھا، احکامات کو بتلاتا تھا،
یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، ان کے دلوں کو صاف کرتا تھا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور انہیں حکمت اور عقل مندی اور دانائی کی باتیں، سنت کی باتیں سکھاتا تھا۔ نبی کے 3 کام تھے، نبی کے 3 کام تھے، یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی آیات کا پڑھ کر سنانا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت کو سکھایا جا رہا ہے، یہ بھی نبوت والا کام ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، پہلے قرآن کو صحیح سکھایا جاتا، پڑھنا، پہلے پڑھنا سکھایا جاتا، پھر اس کے معنی سکھائے جاتے، اس پر عمل سکھایا جاتا، یہ نبوت والا کام ہے۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، پھر ان کے دلوں کی گندگیوں کو دور کیا، ان کے قلب کا تزکیہ کیا حضور نے۔ کیسے؟ جو برسہ برس کے شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان تعلق خراب تھا، وہ شرک کی وجہ سے کہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلقات کو ہموار کیا، کہ بندے کا تعلق اللہ سے جوڑا، اور بندوں کے درمیان جو تعلقات خراب تھے ان کو اللہ کے نبی نے جوڑا۔ برسہ برس کی جنگیں اور لڑائیاں، 70 سال کی جو جنگیں ہو رہی تھی، اوس اور خزرج بڑے مشہور قبیلے تھے مدینے میں، جن کی 40 سال سے جنگیں چل رہی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات نے ان کو ایسا شیر و شکر کر دیا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، مجھے بہت تفصیلی موضوع ہے یہ، ان موضوع میں نہیں جانا، میں تو اشارہ میں نے کیا ہے آپ کو کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا اور ہمیں ان کا امتی بنایا۔ ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رحمت کی باتیں اور محبت کی باتیں، پوری انسانیت کی باتیں، جب ہم رحمت للعالمین سرکار مدینہ کی سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ رحمت کے چراغ جب روشن کریں گے، سنت کے چراغ اپنے گھروں میں روشن کریں گے تو یہ ہم اور آپ اپنے گھر کو ہی روشن نہیں کریں گے بلکہ پورا محلہ روشن ہوگا، پورا قصبہ روشن ہوگا۔ ہم وہ تعلیمات جب اپنے بچوں کو سکھائیں گے، یہ بچے اپنے مکتب میں یہ سیکھیں گے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا خیر الناس من ينفع المسلمین کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو مسلمانوں کو صرف نفع پہنچائے۔ ہمارے پڑوس میں اگر ہندو بھائی ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے کے آخری خطبے میں حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا، ایک کلیدی خطبہ دیا ہے اور وحدت انسانیت کا ایک عجیب موضوع پیش کیا ہے۔ آپ نے کہا تھا سنو، خبردار سنو، الا فرمایا الا انکم من آدم اور آدم من تراب، انکم خلقتم من آدم و آدم من تراب، خبردار سن لو، غور سے سنو، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جیسے تم کو کوئی فضیلت نہیں ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی احمر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی خاندانی دوسرے خاندان کو کوئی فضیلت نہیں ہے الا بتقوی اللہ، مگر اللہ کے تقوی کی وجہ سے فضیلت ہوگی۔ یہ ایک فضیلت بیان کی آپ نے کہ خاندانی بنیادوں پر کسی کو فضیلت نہیں ملے گی، محلے اور وطنی بنیاد پر کالے اور گورے کے فرق کو مٹایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیوں، جب یہ باتیں ہمارے بچیاں اور ہمارے بچے مکتب میں سنیں گی کہ ہم سب ایک ہیں، ایک ہی خاندان کے ہیں، بنی آدم کی اولاد ہیں، تو ان میں محبت پیدا ہوگی۔ کوئی غیر مسلم بچی ہے، اس سے بھی محبت ہوگی، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، آدم کی اولاد ہے۔ یہ تو آپس میں مذہب جو ہے یہ دل کا نام ہے، دل سے آدمی ایکسپٹ کرتا ہے، مذہب جبر کا نام نہیں ہے۔ کوئی زبردستی کسی کو کوئی مذہب میں لے آئے، ایسا نہیں ہے، تو زبردستی کی چیزیں بدنام کی جاتی ہیں۔ جس میں جبر ہوتا ہے وہ دھرم نہیں، جو دھرم ہے اس میں جبر نہیں۔ اللہ کے نبی نے، قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، فرمایا دین اور دھرم میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اختیار دیا ہے دنیا کے اندر کہ جس دھرم کو اور جس مذہب کو چاہیں ہم اسے اختیار کر لیں۔
لیکن اس بنیاد پر لڑائی کرنا، اس بنیاد پر کسی کو کسی کی سپریورٹی اور کسی کو اچھا کسی کو برا کہنا، ہمارا مذہب اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ کسی مذہبی شخصیت کو برا کہنا ہمارا مذہب اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ یہ پیغام ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہ پیغام بچیوں اور بچوں کے ذریعے سے ہم اپنے محلے میں پہنچائیں گے، ہم اپنے گھروں میں پہنچائیں گے اور اپنی بستی میں پہنچائیں گے، تو مانوتا، ایکتا اور اس طرح سے واتاورن جو ماحول بنے گا، ان مکاتب کے ذریعے سے ان مکتب اور مدرسے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ان مکتب کے ذریعے سے جو ہے روڑوادی پیدا کیے جا رہے ہیں، سختی پسند والے، ایسا نہیں ہے۔ ان مکاتب کے ذریعے سے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم اور آپ یہ محنت کر رہے ہیں کہ انسانیت زندہ ہو۔ ہمارے محلے اور پڑوس میں جو ہمارے پڑوسی رہتے ہیں وہ بھی ہم سے خوش و مطمئن ہو، یہ ہمارے مکتب کا مین ادیش ہے، یہ ہمارے مکتب کی مین بنیادی تعلیم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ابھی بچوں نے پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی، خیر الناس من ينفع الناس، یہ بچیاں ابھی یاد کریں گی۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے لوگوں میں جو لوگوں کو فائدہ زیادہ پہنچائے، یعنی کوئی بیمار ہے تو اس بیمار کی تیمارداری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ بیمار کوئی ہندو ہو یا مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اسپتال میں کوئی بھرتی ہے، اس کی دوا دارو، اس کی دوا اور علاج کی ذمہ داری ہماری ہے۔ کوئی پڑوس میں بھوکا ہے، وہ بھوکا نہ سونے پائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات ہے۔ مکتب کے ذریعے سے ہم بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں۔ یہ ہماری بچیاں جہاں جائیں گی، ان کے پڑوس میں کوئی کسی بھی مذہب کی بچی ہو یا کسی مذہب کی عورت ہو، اگر اس کو کوئی تکلیف اور دکھ ہے، اس کے دکھ اور تکلیف میں اس میں حصہ بٹانے کے لیے یہ بچی چونکہ حدیث پڑھ چکی ہوگی کہ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانیت کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا رہا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ آپ کی آمد سے ہمیں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی بلکتی ہوئی سسکتی ہوئی انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جلا بخشی اور مردار انسانیت کو زندگی عطا فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، عورت کو حیا کی چادر عطا فرمائی، عورت کو حیا کی چادر دی اور غوض غیرت بھی بخشا، عورت کو حیا کی چادر دی اور غوض غیرت بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مقام کو بلند کیا، بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 25 سال کی چڑھتی جوانی میں 25 سال کی جو عنفوان الشباب، جو ایک چڑھتا ہوا جو ایک اگتا ہوا سورج تھے، آپ حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے، آپ چاہتے تو عرب کی مختلف قبیلوں سے اچھی لڑکیوں سے نکاح ہو جاتا، لیکن آپ نے بیوہ کو منحوس چونکہ لوگ سمجھتے تھے تو اپنا پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی ان سے نکاح کر کے دنیا کے تمام انسانوں کو بتایا کہ بیوہ شوہر کے مرنے میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بیوہ جسے تم ابھاگن سمجھتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر کے دنیا کے سامنے اسے سہاگن بنا رہے ہیں۔ وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، 25 سال کی عمر میں آپ نے 40 سال کی بیوہ عورت حضرت خدیجہ سے نکاح کیا ہے، اور 25 سال تک کوئی نکاح آپ نے نہیں کیا۔ 40 سال جب 65 سال کی عمر آپ کی ہوئی ہے، حضور کی 50 سال کی عمر ہوئی ہے، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد سارے نکاح آپ کے مختلف خاندانوں میں مختلف مصلحتوں کے تحت آپ نے کیا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاحوں کے ذریعے سے عورتوں کے حقوق کو ادائیگی کے تعلق سے بیواؤں کو کے نکاح کو رواج دینے کی وجہ سے آپ نے بہت سے نکاح کیے۔ دین کی تبلیغ کے لیے ہر خاندان میں حضور کا پیغام رحمت اور انسانیت کا پیغام پہنچ جائے، ہر قبیلے اور ہر خاندان میں محمد رسول اللہ کا پیغام حق پہنچ جائے، اس بنیاد پر بہت سے نکاح ہوئے ہیں۔ یہ بھی ہمارے بچوں اور بچیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں، ہمارے دوسرے برادران وطن الٹی سیدھے شکایتیں اور الٹی سیدھے اعتراضات کرتے ہیں، کم سے کم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو بے داغ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے ہی نہیں، آپ کو کی سیرت کو اور آپ کی ہسٹری پڑھ کر کے دنیا کے دوسرے لوگوں نے بھی اس کو قبول کیا۔ ایک انگریز مؤلف دا 100 کتاب لکھی ہے، اس نے 100 اہم شخصیت کا ذکر کیا ہے انہوں نے، جس میں
اگر وہ عیسائی تھے، وہ چاہتے تو آستھا کی بنیاد پر سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام دیتے، لیکن محمد رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے وہ، لیکن اہم انسان، دنیا کے سب سے بڑے انسان، جن کی زندگی کا ہر پہلو بے داغ ہے، جو چاہے ہر اعتبار سے جس کو نمونہ بنایا جا سکتا ہے، وہ پہلی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے ہسٹری میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پہلے انسان ہیں جن کی زندگی کا ہر پہلو بے داغ ہے، جس میں انگلی رکھنے کا بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کی جس پہلو کو بھی پڑھو، سارے کے سارے پہلو بے داغ ہیں۔ وہ شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر میں دیتا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، آج ہمیں بڑوں کو نہیں معلوم، تو ہم بھی جو ہے جو لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ہم بھی ہاں ملانے تو ہاں یار وہ 11 شادیاں حضور نے کی ہیں۔ ارے کب کی ہیں؟ آپ نے بڑھاپے کی عمر میں کی ہیں، اور بوڑھی عورتوں سے کیا ہے، مختلف خاندانوں میں کیا ہے، جن کا کوئی نہیں سہارا تھا، ان کا سہارا بنے ہیں۔ اس نکاحوں کے ذریعے سے جنگ احد میں کتنی بیوائیں ہو گئی تھی، صحابہ پھر لائن سے بڑے جتنی بیوائیں بیٹھی تھی ساری بیواؤں کے نکاح ہو گئے، کوئی عورت بیٹھی ہوئی نظر نہیں آئی۔ اس طرح سے عورتوں کے معاشرے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے بھی پیار کیا، عورتوں سے بھی، غلاموں کے بارے میں جو مظلوم طبقہ تھا ان کو اٹھایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روشن تعلیمات ہمیں ان مکتبوں کے ذریعے سے ملے گی۔ مجھے بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا، موضوع تو بہت بڑا ہے، آپ حضرات نے بہت تدریج کے ساتھ، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے بچوں سے سنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میں بہت ہی مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مکتب کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ دیکھیے یہ دنیا چند روزہ ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا چند روزہ ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، ایک دن ہم بھی قصہ پارینہ ہو جائیں گے۔ آپ لوگ یاد کرو گے، مولانا تھے، تقریر کرتے تھے، چلے گئے۔ ہمارے استاد تھے مولانا عبدالغنی صاحب، اس محلے میں کتنی محنت کرتے تھے، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آدمی مرنے والا چلا جاتا ہے، لیکن جو بوجھ آتا ہے وہ کاٹے گا، ان کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ ہم جو دین کا کام کریں گے ان کو اجر ملتا رہے گا۔ آپ بھی طے کریں گے انشاءاللہ، ہم بھی دنیا سے جانے سے پہلے کچھ دین کا کام کر جائیں گے۔ ہمارے ذریعے سے ایک آدمی، حضرت علی کو حضور نے فرمایا ہے، علی اگر تمہارے ذریعے سے کوئی ایک آدمی بھی ہدایت یافتہ ہو جائے تو دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ دعوت و تبلیغ میں نکل کر کے، جماعتوں میں نکال کر کے، مدرسے میں بچوں کو بھیج کر کے، بچوں پہ محنت کر کے، اداروں میں بچوں کو بھیج کر کے عالم اور حافظ بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ نہیں بن پائے وہ ان کا مقدر۔ یہ دیکھیے میرے بھائی، ہمارے احمد بھائی کا بچہ ریحان، اس نے بیچارے نے محنت کی، کوشش کی، کھنڈوا تک بھیجا حافظ عالم بنانے کی نیت سے۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت تھی حافظ عالم بنانے کی، اللہ تعالیٰ ایک طرف فرشتہ متعین کرے گا اس کے لیے، اور قیامت تک تم کو اجر ملتا رہے گا۔ انشاءاللہ تمہیں عالم بنانے کا ثواب ملے گا۔ یہ بچہ اس دن بہت رو رہا تھا احمد، اللہ اس کو صبر عطا فرمائے۔ وہ بچہ کرنٹ لگ کر کے اس کا انتقال ہو گیا۔ کس کا معلوم ہے میرے بھائیوں، آنے کا سسٹم تو پتا ہے کہ بھائی پہلے دادا آئے تھے، پھر باپ، پھر اس طرح جو ہے آنے کا سسٹم تو ہے، لیکن جانے کا سسٹم کوئی متعین نہیں ہے کہ پہلے دادا جائے گا پوتا جائے گا۔ پہلے پوتا چلا گیا، دادا زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا چند روزہ ہے، زندگی ہے، یہاں کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ کی امانت ہے، جب تک اس نے زندہ رکھنا تھا زندہ رکھا۔ ہاں ہم جب جائیں تو اچھے حالت میں جائیں۔ وہ بچے نے، ان بچیوں کو جو بھی بچوں نے پڑھا اسی نے محنت کیا، یہ بچوں کو یاد کرایا اس نے۔ قیامت تک اس کو، ان بچے جو پڑھتے رہیں گے، اس ریحان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے والدین کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہی تو ہے زندگی جو جا رہی ہو، جب جا رہے ہو ہم، آئی حیات لائی قضا، لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے، نہ اپنی خوشی چلے، یہ زندگی یوں ہی چلتی رہے گی۔ میرے بھائیوں، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ دور سکندر، یہ ہے قبردارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، کہے کا تکبر اور کہے کا حسد جلن اڑن، آپس میں بند کرو سب یہ، اس سے چڑنا اس سے جلنا، اس کا حسد اس کی غیبت نہیں۔ ہم سب عیب والے ہیں، سب کے کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب کے سب بنی آدم، پوری انسانیت گنہگار ہے، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ توبہ کرو سب لوگ، تیری میری سب بند کرو۔ ماشاءاللہ یہ آپ کو اللہ نے مکتب دیا ہے، ہر آدمی دل کی گہرائیوں سے اس میں درمے دامے درمے قدمے سخنے ہر طرح سے اس میں ذرا سی خیر خواہی کی بات ہی کر دی، اگر اس کے تعاون میں یہ بھی آپ کا تعاون۔ الحمدللہ آپ حضرات سچم ہیں، آپ حضرات تنخواہ پوری دے رہے ہیں ہمارے ادارے سے،
آپ کو تعاون کی ضرورت بھی نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر مکتب میں تعاون ادارے سے کیا جائے. ہمارے بچے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے ہر ادارے میں, ہر گاؤں میں یہ محنت کرنا چاہیے اور ہر گاؤں کے لوگوں کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہمارے بچے ہیں, ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, کوئی دوسرا ہمارے بچوں کا خرچ کیوں برداشت کرے. ماشاءاللہ یہ مکتب ایسا ہے کہ یہ خود کفیل مکتب ہے. یہاں کے لوگ پوری تنخواہ استاد کو دیتے ہیں. مزید میری درخواست ہے کہ استاد کو جب آپ خوش رکھیں گے انشاءاللہ یہ آپ کے بچوں پر محنت کرے گا. یہ بچے آپ کو جنت کے نمونے بنیں گے. کیسی پیاری پیاری بچیاں, بہترین نعت سنایا, قرأت سنائی. یہ اس سے پہلے کتنے سال بند پڑا رہا مکتب. اللہ تعالیٰ حضرات کو جزائے خیر دے. آپ نے فکر کی, ہمت کی, آج یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں. اتنے لوگ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن رہے ہیں, انسانیت کی باتوں کو سن رہے ہیں. دیکھو, انسانیت سیکھو, محبت سیکھو, اپنے پڑوس اور محلے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا سیکھو. ہمارے پڑوس میں رہنے والا شخص ہم سے مطمئن ہو, وہ خوش ہو کہ ہمارے پاس ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا رہتا ہے. ہمیں ذرا رات میں بھی ضرورت پڑے گی تو یہ مسلمان ہے, یہ پکا ایمان والا ہے, اپنے پیغمبر کا چاہنے والا ہے. اگر ہمیں رات میں ذرا سی تکلیف ہوتی ہوگی تو انشاءاللہ ان کی عورتیں, ان کے بچے, یہ پورے گھر ہماری خدمت میں لگ جائیں گے. ہمارا پڑوسی ہماری ذات سے اس طرح مطمئن ہو, یہ ہمارے پیغمبر کا پیغام ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور یہی ہمارے مکاتب اور مدارس کا پیغام ہے کہ ہر گھر میں دین آ جائے. جب دین زندگی میں آئے گا تو امن و شانتی آئے گی. جب امن و شانتی آئے گی تو پھر باب و بہار آئے گا. پھر وہ ملک, وہ گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے جہاں پریم محبت کے ساتھ لوگ رہتے ہیں اور پریم محبت کے ساتھ انسان ہی رہتا ہے. ایک شاعر نے کہا ہے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم پوری دنیا مخالف ہو جائے, اللہ کی عظمت اور بڑائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ہمیں تو اپنی بڑائی اللہ کی عظمت ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. اللہ عظمت والا ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. ہمیں اس کی عبادت کرنا ہے, اپنی ذات کے لیے کرنا ہے, اور اس کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. اس کی عبادت کرنا ہے اور عبادت میں کوئی غرور اور گھمنڈ پیدا نہ ہو, بلکہ ہمارے ذریعے سے پوری انسانیت کی اور ہر فرد کی خدمت ہو. اللہ خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور شعر ہے. ہمارے حضرت اس شعر کو پڑھتے تھے اور بار بار جو ہے بھی اس کو پڑھتے ہیں, سناتے ہیں. نہیں ہوتا ہے جس میں خدمت مخلوق کا جذبہ, نہیں ہوتا ہے جس میں خدمت مخلوق کا جذبہ, کسی کی بھی نظر میں وہ کسی قابل نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے بچوں اور بچیوں کو, آپ حضرات کو بے انتہا قبول فرمائے. آپس کی نااتفاقیوں کو اللہ دور فرمائے. اور یہ گلشن رحمت کے بلبل, یہ چہکتے ہوئے بلبل جو آپ نے ان سے سنا, ان کی برکتوں سے اللہ ہمارے دلوں کو ایک اور نیک بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ ابھی بچوں کا انعام دینا ہے, تھوڑی دیر تشریف رکھیں. آپ نے بہت وقت دیا, اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے. ہماری چچی بہت محبت کرتی تھی بیچاری, یہ بھائی شبیر کی والدہ, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے گھر سے یہ بات آئی کہ وہ نعت سنانا ہے. گلا میرا جواب دے رہا ہے, لیکن بہرحال اس گھر کی فرمائش کو تو میں ترک نہیں کر سکتا. چند شعر سنا دیتا ہوں. میں تو بھی رہا کہ اگنی میں جھلس رہا, میں تو بھی رہا کہ اگنی میں جھلس رہا. موہنی روپ دکھا جانا, میں تو جو ہٹو بیٹھ ڈگر توری موہے آ کے درش دکھلا جانا. تیری موہنی ایسی صورت ہے, تیری موہنی ایسی صورت ہے,
تیری موہنی ایسی صورت ہے संसार का कण कण तुझ पे फिदा संसार का कण कण तुझ पे फिदा तेरे ऊपर जिन्नो मलक शैदा तेरे ऊपर तेरे ऊपर जिन्नो मलक शैदा मोरा जियरा भिया के लुभा जाना मैं तो बिरहा की अग्नि में झुलस रहा मोहे मोहनी रूप दिखा जाना। अस्सलाम वालेकुम। एक हफ्ते से प्रोग्राम चल रहे हैं, अब बुढ़ापे की तरफ माइल हैं, अब ज्यादा गला काम नहीं कर रहा। अल्लाह हज़रात को जज़ाए खैर दे। जी अब अल्हम्दुलिल्लाह